بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 28واں پارہ 9 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی صورت سورۃ المجادلہ، یہ ترتیب کے اعتبار سے 58 اور نزول کے اعتبار سے 105 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں شرعی احکام کا بیان ہے اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ سورت کے آغاز میں ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مذکور ہے، جن کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا، یعنی اپنی بیوی سے یہ کہا، انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے لیے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ عرب معاشرے میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ یہ صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ پوچھا۔ اس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے کیسے بتلا سکتے تھے۔ اس پر وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جھگڑا کرتی رہی کہ یا رسول اللہ، یہ طلاق نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ پس اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور کفارے کے طور پر فرمایا، فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا، کہ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے یا پھر 2 ماہ مسلسل روزے رکھے جائیں، من قبل ان یتماسا، اس سے قبل کہ اس کو چھوا جائے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد منافقین اور یہود کی ایک بری عادت کا ذکر کیا کہ وہ محض شرارت، خدا کی نافرمانی اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ فرمایا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ۔ چنانچہ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی 3 افراد کی صورت میں 2 کا سرگوشی کرنا آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا۔ البتہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ اگر سرگوشی کی ضرورت پڑ بھی جائے تو وہ صرف نیکی اور تقوی کے بارے میں ہو۔ اس کے بارے میں فرمایا، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اسی کے ضمن میں مجلس کے آداب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ جب مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کیا کرو، اور جب مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، تو پھر اٹھ جایا کرو۔ اس کے بعد آخری آیت میں سعادت مند لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ، کہ ایسے لوگ جو کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے اللہ نے 4 نعمتوں کا اعلان فرمایا۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا، وأیدہم بروح منہ، ان کی غیبی مدد کی جائے گی، ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہوں گے۔ سورۃ الحشر، یہ ترتیب کے اعتبار سے 59
اور نزول کے اعتبار سے 101 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت میں یہود کو مدینہ سے شام کی طرف جلا وطن کرنے کا ذکر ہے، چونکہ یہود عرصہ دراز سے یثرب میں قیام پذیر تھے اور اپنی حفاظت کے لیے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے، اور معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے، اور اہل یثرب کو انہوں نے سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا اور بدعہدی کی، تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا اور ان کے درختوں کو کاٹ کر جلا دیا، اور انتہائی ذلت کے ساتھ ان کو ملک بدر کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دوسری مرتبہ ان کو خیبر سے شام کی طرف جلے جانے پر مجبور کیا گیا۔ جب یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ سے نکالا گیا تو بہت سا مال مسلمانوں کے قبضہ میں آیا، چونکہ یہ مال قتل و قتال کے بغیر ہی ہاتھ میں آ گیا تھا، اور ایسا مال جو بغیر قتل و قتال کے ہاتھ میں آئے اسے اصطلاح شریعت میں مال فے کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے متعلق احکامات کو ذکر کیا اور فرمایا: ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ چنانچہ مال فے کا حکم بتایا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ وہ اسے فقراء، ضعفاء، مساکین، حاجت مندوں اور قرابت داروں میں تقسیم کریں۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دی، کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دولت صرف چند اغنیاء کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے، بلکہ دولت کو معاشرے میں ایسے پھیلا دیا جائے کہ کوئی فرد اور کوئی طبقہ بھی اس سے محروم نہ رہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ایک صحابی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کی، اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس کی تعریف کے ضمن میں ایمان والوں کی صفت کو بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں، خود جتنے بھی ضرورت مند ہوں مگر دوسروں کی ضروریات کی فکر میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں جا کر اس قرآن پاک کی عظمت اور جلالت شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر اللہ پہاڑوں کو عقل و شعور عطا فرما دیتا پھر ان پر قرآن نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگلی سورت سورۃ الممتحنہ، یہ ترتیب کے اعتبار سے 60 اور نزول کے اعتبار سے 91 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 10 میں مہاجر مومن عورتوں سے امتحان لینے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا۔ ابتدائی سورت میں ایک بدری اور مخلص صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ یہ ایک بدری اور مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایک خطا ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز جو مکہ کی طرف پیش قدمی کے متعلق تھا، اس کے بارے میں مشرکین مکہ کو خط لکھ دیا، مگر بذریعہ وحی اطلاع ہونے پر وہ خط راستے میں ہی پکڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا قطعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ مجھے معلوم تھا
کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو ہر حال میں غالب کرنا ہے، بس میں نے مشرکین پر احسان کرنا چاہا تاکہ وہ میرے رشتہ داروں پر احسان کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب اصحاب بدر میں سے ہے اور اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اللہ نے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی اور حکم دیا کہ کفار جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم ان کفار کو دوست نہ بناؤ، اور جن رشتوں ناتوں کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ پھر اسی سوچ کی تائید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بطور نمونہ کے پیش کیا اور فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ جب انہوں نے سرعام کفر اور اہل کفر سے اعلان برات کیا، حتیٰ کہ والد سے بھی دو ٹوک کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودان باطلہ سے بری ہیں۔ اس کے بعد وہ مہاجر خواتین جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی، ان کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ جب یہ ایمان قبول کر کے ہجرت کر کے آ گئی تو ان کا امتحان لے لو اور انہیں اچھی طرح جانچ لو کہ وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئی ہیں، نہ کہ کسی مسلمان کے عشق میں مبتلا ہو کر یا اپنے وطن سے بیزار ہو کر یا کسی اور وجہ سے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، اور پھر آپ ان سے اس بات پر بیعت لیں علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس بات پر بیعت لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکرداری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، غیبت اور بہتان ترازی نہیں کریں گی۔ سورۃ الصف یہ ترتیب کے اعتبار سے 61 اور نزول کے اعتبار سے 109 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 4 میں مجاہدین کا صف باندھنے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ صف رکھا گیا۔ اس صورت میں یہ بات بتائی گئی کہ خالی باتیں اور خالی نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عملی میدان میں آنا پڑے گا اور کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ اس صورت کا موضوع جہاد و قتال ہے۔ چنانچہ جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جنہیں قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی اور فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اور آگے جا کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پس پش ڈال دیا۔ اس صورت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو بھیجا ہی اسی لیے ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دلیل کے میدان میں روز اول سے ہی اسے غلبہ حاصل ہے،
مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی اسلام پوری دنیا پر ضرور غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الجمعہ یہ ترتیب کے اعتبار سے 62 اور نزول کے اعتبار سے 110 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ابتدا میں آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بتایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کی بعثت کا مقصد تلاوت کتاب اور قرآن پاک کی تعلیم اور نفوس کا تزکیہ اور حکمت کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد یہود کی بدقسمتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تورات عطا کی گئی، مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اور اس کے احکامات کی مخالفت کی، تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہوگی کمثل الحمار یحمل اسفارا، جس پر کتابیں لادی گئی ہوں، جس کا وہ صرف بوجھ محسوس کر سکتا ہے، مگر ان کتابوں میں جو علوم و معارف ہیں ان سے وہ بے خبر ہے۔ پھر اس کے علاوہ جمعہ کی فرضیت اور اس کے آداب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو، البتہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، تو نماز سے فراغت کے بعد دوبارہ معاش میں لگ سکتے ہو۔ سورۃ المنافقون یہ ترتیب کے اعتبار سے 63 اور نزول کے اعتبار سے 104 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں منافقین کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ ان کی نمایاں صفت جھوٹ، دھوکہ، ظاہر و باطن کا تضاد، زبان پر کچھ دلوں میں کچھ، بظاہر دیکھنے میں بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار، زبان میں فصاحت و بلاغت، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں۔ جب سامنے آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، لیکن پیٹھ پیچھے ایسی غلیظ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اور دل کو ظاہر کے ہم آہنگ بتانے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم واموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ہر وقت اپنی آمد کا مقصد یاد رکھو اور منافقین کی طرح مال و اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جاؤ، اور موت سے پہلے خرچ کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من قبل ان یأتی احدکم الموت، ورنہ بعد میں ما سوائے حسرت کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ سورۃ التغابن یہ ترتیب کے اعتبار سے 64 اور نزول کے اعتبار سے 108 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن نقصان اور خسارے کا دن قرار دیا۔ کافر تو خسارہ محسوس کرے گا ہی، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ مسلمان بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم اور زیادہ نیک اعمال کرتے تاکہ مزید انعامات حاصل کرتے۔ اس کے علاوہ گزشتہ اقوام میں انبیاء کی تکذیب کرنے والوں اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کا بھی تذکرہ کیا، اور قسم کھا کر اعلان کیا، قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کہ قیامت آ کر رہے گی چاہے کوئی اقرار کرے یا انکار۔ چونکہ آدمی کا مال اور اس کی اولاد اور بیوی ہی بسا اوقات نیکی کے کاموں سے روکنے کا سبب بن جاتی ہے، چنانچہ اہل ایمان کو اس فتنے سے ڈرایا گیا اور ان کے متعلق محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور اس سے پہلے فرمایا تھا، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم،
کیونکہ انسان ان کی خاطر ہی نہ حلال و حرام کی پرواہ کرتا ہے، نہ ہی دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، اور ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے محروم رہتا ہے۔ سورۃ الطلاق یہ ترتیب کے اعتبار سے 65 اور نزول کے اعتبار سے 99 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں طلاق کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور جدائی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو طلاق جیسے مہذب طریقے سے جدا ہو جانا چاہیے، اور اچھے طریقے سے طلاق دی جائے، اور ساتھ ساتھ اس کی ہدایت دی کہ عورت کو بلا وجہ گھر سے نہیں نکالنا چاہیے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن۔ چنانچہ متعلقہ عورتوں کی عدت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی بوڑھی عورتیں جنہیں حیض نہ آتا ہو، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور اسی طرح نابالغ بچی واللائی لم یحضن، ان کی عدت کے بارے میں فرمایا فعدتہن ثلاثۃ اشہر، کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، اور عدت کے دوران عورت کا نان نفقہ مکمل خاوند کے ذمے ہے، اور اگر عدت وضع حمل ہو تو بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے تمام اخراجات باپ کے ذمہ ہیں، اور اگر وہ اس کی ماں سے ہی نگہداشت کروانا چاہتا ہے تو اس ماں کے نگہداشت اخراجات بھی اس کو الگ سے دینے پڑیں گے۔ اور اسی طرح اس صورت میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا۔ اس سے تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کتاب کی خاصیت ہے کہ یہ جہاں پر قانون بیان کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے ترہیبات اور ترغیبات بھی اس میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ آخری صورت اس سپارے کی سورۃ التحریم یہ ترتیب کے اعتبار سے 66 اور نزول کے اعتبار سے 107 نمبر پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، اس کا ذکر اس صورت میں ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ تحریم رکھا گیا۔ اس صورت میں جو بیان کردہ احکامات ہیں ان کا تعلق امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات سے ہے۔ واقعہ تحریم یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، اپنے معمول کے مطابق عصر کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس جب گئے، انہوں نے شہد پلایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شہد پینے کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے۔ انہوں نے دل لگی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے مغافیر پیا ہے۔ یہ مغافیر ایک قسم کی گوند کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے سامنے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راز کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے افشا کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، اور تنبیہ کے طور پر آپ علیہ السلام نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ بھی فرمایا، لیکن دی نہیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ 4 عورتوں کا تذکرہ کیا، 2 جہنمی اور 2 جنتی۔ جہنمی عورتیں جو نبی کی بیویاں تھیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اور 2 جنتی عورتیں مومن عورتیں، ان میں سے ایک فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت مریم علیہ السلام۔ ان کی مثالوں کو دے کر بتلایا کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو قرابت اور حسب نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔